بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جسے ہم سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین واقعات جو انبیاء علیہم السلام کے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہیں، پھر اس کے بعد اسلاف امت کے ہیں، تو ان واقعات سے ہمیں صحیح روشنی اور ایمان کا نور حاصل ہو سکتا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت جو مصر کے بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی کے معتقد تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت بھی، وزراء اور عمراء بھی آ گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت امام شافعی نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح 8 بجے اور 9 بجے اٹھنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قیام اللیل ہوا کرتے تھے، اور جو علماء اور صلحاء تھے وہ تو رات کے وقت عبادت کیا ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں اس کمرے میں آ گئی تو وہاں دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسا کا ویسا پانی سے بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے اور نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا، سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجا کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے تھے وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال میں نہیں آئیں۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے صورتحال دیکھی
تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو کھایا جائے، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزء بدن بن جاتا ہے، یعنی بدن کا حصہ بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی، اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل معلوم کیے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال گیا تھا۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل معلوم کرتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔ تو میرے دوستو، حاصل اس واقعے سے یہ ہوا، واقعی ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کی طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت برحق ہے اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر بھی دل اس طرف نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا میں مشتبہ غذا کا بڑا دخل ہے، اس لیے ہم حرام اور مشتبہ غذا سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی حرام اور مشتبہ غذا سے بچائیں کہ کسی کے پیٹ میں حرام اور مشتبہ غذا نہ جانے پائے، ورنہ اس کے وبال سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔